الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال الله تعالى في موضع آخر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما معزز سامعین کرام و حاضرین جمعہ، آج مورخہ 24 مئی 2024 عیسوی مطابق
15 ذی-القعدہ 1445 ہجری میں آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کا انتخاب کیا ہوں اور جس موضوع کے تحت لب گشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حج بیت اللہ کی اہمیت و فضیلت۔ اس سے قبل جمعہ شیخ مولانا طیب تیمی حفظہ اللہ نے آپ لوگوں کے سامنے فضائل مکہ اور مختصر طور پر مدینہ منورہ کی فضیلت کی تعلق سے کچھ باتیں رکھی تھی۔ آج میں چاہتا ہوں کہ حج کے فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں ہو جائیں، کیونکہ یہ مہینہ حج کے مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں۔ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ حج کے مہینے کون کون سی ہیں۔ شوال کا چاند نظر آیا اور ذی-القعدہ کا مہینہ جو ہی شروع ہوتا ہے لوگوں کے ذہن و خیال میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم قربانی کریں گے، اور بہت سے لوگ قربانی کے جانور کو خرید لیے ہیں۔ کسی نے 30,000 میں جانوروں کو خریدا ہے، کسی نے 40,000 میں خریدا ہے، کسی نے 60,000 میں خریدا ہے، اور ایک دوسرے کو وہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہمارا مال، ہمارا جانور قربانی کا کیسا ہے۔ لیکن یہ چیز وہ بھول گئے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے قربانی سے پہلے حج کا مہینہ آتا ہے، اور حج کے مہینہ جو ہے وہ شوال، ذی-القعدہ اور ذی الحجہ ہے۔ اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے مجمعین کے نزدیک شوال، ذی-القعدہ، ذی الحجہ یہ حج کے مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن ہم اس سے غافل ہیں، کیونکہ حج جو ہے یہ اسلام کے 5 جو ارکان ہے ان ارکان میں سے ایک رکن حج بیت اللہ کی ادائیگی ہے، جو ہر صاحب استطاعت کے اوپر فرض ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور وہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی خطبہ مسلمہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 97، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں کے اوپر جس کے اوپر استطاعت طاقت ہے اللہ نے ان کے اوپر خانہ کعبہ کا حج فرض قرار دیا ہے، وہ حج بیت اللہ کے لیے جائیں، قصد کریں۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو شخص اس سے انکار کرے گا تو جان لو اللہ رب العزت تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے، تمہاری عبادتوں کی اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم سارے کے سارے اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ، اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، سب نافرمان ہو جاؤ، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ، جو لوگ اللہ کی عبادتوں سے روگردانی کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں،
فخر کرتے ہیں، اسے جان لینا چاہیے عند ربک، اللہ رب العزت کے پاس ایسے مخلوق موجود ہیں یسبحون لہ باللیل، جو دن و رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل بیان کرتے ہیں، کبھی بھی تھکتے نہیں، وہم لا یسأمون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ایسے مخلوق اللہ کی عبادت کے لیے کافی ہے۔ تو حج بیت اللہ کی بہت زیادہ اہمیت و فضیلت ہے۔ ہر صاحب استطاعت کے اوپر خانہ کعبہ کا حج فرض ہے، اور اس کے باوجود اگر وہ انکار کرتا ہے تو جان لو اللہ رب العزت تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ حج کے تعلق سے گروہوں میں سے 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ جو اللہ رب العزت نے ان کو مال و دولت سے نوازا ہے، مال زیست سے نوازا ہے، اور وہ لوگ خانہ کعبہ کا حج کر کے واپس آ گئے ہیں، بڑی مبارکباد ہے وہ شخص۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں، ایک گروہ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی خانہ کعبہ کا حج نہیں کیا ہے، وہ فارم بھر چکے ہیں، خانہ کعبہ کی حج کرنے کے لیے وہ نکلنے والے ہیں، وہ بھی مبارکباد ہے وہ شخص۔ اور ایک گروہ وہ ہے جو اللہ نے اس کو مال و دولت سے نوازا ہے، بہت سی مال و ثروت سے نوازا ہے، لیکن ہر وقت وہ دنیا کمانے کے چکر میں لگا ہوا ہے، گھر پر گھر بنا رہے ہیں، جائیداد پر جائیداد وہ اکٹھا کر رہے ہیں، اور گاڑی پر گاڑی وہ لے رہے ہیں، لیکن کبھی بھی ان کے ذہن و دماغ میں حج کے متعلق ان کے ذہن و دماغ میں کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہمارے اوپر حج اب فرض کر دیا ہوگا، ہمیں بھی خانہ کعبہ کے حج کرنے کے لیے جانا چاہیے، اس کے ذہن و دماغ میں کبھی بھی وہ بات نہیں آتی ہے۔ اور جو روگردانی کرتے اس کے متعلق اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ تیسرے گروہ کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، جن کے اوپر خانہ کعبہ کا حج فرض ہو گیا ہے، اس کے باوجود بھی وہ حج کے تیاری میں مصروف نہیں ہوتے ہیں، حج کے لیے نہیں جاتے ہیں، فرمایا ان قریب ان کو رب سبحانہ و تعالیٰ کے پاس حساب دینے کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ رب سبحانہ و تعالیٰ کی ان باتوں سے وہ غافل ہے اور منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے جگہ ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جس شخص نے حج کا ارادہ کر لیا ہے فلیتعجل، اسے چاہیے کہ وہ جلدی خانہ کعبہ کے حج کے لیے نکل جائے۔ کیوں؟ آگے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قد یمرض المریض، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اس کو ایسی بیماری ان کے اوپر ایسی بیماری میں اللہ ان کو مبتلا کر دے، ایسی بیماری آ جائے جو لا علاج بیماری ان کو لاحق ہو جائے، اور پھر وہ ان کے پاس مال و دولت دھرا کے دھرا رہ جائے، اور پھر کافی افسوس ملنے لگے کہ کاش میں بھی خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے اگر جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس سے پہلے بیماری آپ کے اندر آ جائے، اس سے پہلے ہم خانہ کعبہ کی حج کی تیاریوں میں مصروف ہو جائیں۔ وقد تعرض الحاجہ، یا کوئی حاجت پیش آ جائے، اس لیے اللہ نے دولت سے نوازا ہے، مال سے نوازا ہے، اس سے چاہیے کہ فوراً وہ حج کے لیے انسان نہیں تو اگلے سال کے لیے وہ تیار ہو جائے حج کرنے کے لیے، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ابن سعید کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لقد حممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار
فَيَنْظُرُوا مَنْ كَانَ لَهُ جِدَّةٌ وَلَمْ يَحُجَّ لِيَجْزِيَ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ مَا هُمْ مُسْلِمِينَ مَا هُمْ مُسْلِمِينَ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ رِجَالًا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں مدینہ کی گلیوں میں اور اس گاؤں کی گلیوں میں جا کر گھوموں اور دیکھوں کہ اللہ رب العزت نے کن لوگوں کے اوپر حج فرض کر دیا ہے، اس کے باوجود بھی وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، حج کے لیے نہیں نکل رہے ہیں۔ وَلَمْ يَحُجَّ لِيَجْزِيَ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ، تاکہ میں اس سے جزیہ وصول کروں، اس سے میں ٹیکس وصول کرنا شروع کر دوں۔ کیوں؟ ما ہم مسلمین، ما ہم مسلمین، کیونکہ وہ مسلمان نہیں، کیونکہ وہ مسلمان نہیں۔ اور ابن سعید ہی کی ایک روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہ من قدر علیہ الحج فیترکہ علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، کہ جس شخص کو اللہ نے حج بیت اللہ کی زیارت کرنے کی اللہ نے اس کو نوازا ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ حج بیت اللہ کے لیے نہ نکلے فَتَرَكَهُ عَلَيْهِ أَن يَمُوتَ، اور اسی حالت میں اس کی موت آ جائے گی، یہودیاً او نصرانیاً، پھر یا تو وہ یہودی ہو کر مرے یا تو وہ نصرانی ہو کر مرے، ما ہم مسلمین، ان کی موت مسلمان کی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جس کو مال دولت سے نوازا ہے، جس کو مال زید سے نوازا ہے، اس سے چاہیے کہ حج کے لیے وہ ارادہ فوراً کر لے، کیونکہ حج کے ارکان جو 5 ہے ان میں سے ایک رکن احمد حج بیت اللہ ہے، کیونکہ اس کے باوجود اگر حج نہ کرے تو فرمایا کہ ما ہم مسلمین، اور موت آ جائے تو مسلمان کی موت ان کی نہیں ہو سکتی ہے۔ حج کی اہمیت و فضیلت کتنی زیادہ ہے، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ اثر نو خانہ کعبہ کی تعمیر نئے سرے سے جب کرنے لگے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا پڑھ رہے ہیں کہ میرے پاک پروردگار تو ہمارے سعی اور کوشش کو قبول فرما۔ جب خانہ کعبہ بن کر تیار ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ دنیا کے تمام لوگوں کو اس خانہ کعبہ کے حج کے لیے بلاؤ، آذان دو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، آواز لگا دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے پاک پروردگار، میری زبان میں وہ سکت نہیں، وہ طاقت نہیں کہ ہم اپنے اس آواز کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں۔ سوشل میڈیا کا دور نہیں ہے، یوٹیوب اور فیس بک کا دور نہیں ہے، ابھی تقریر اپلوڈ کیا جاتا ہے، فوراً پوری دنیا پورے ورلڈ میں پہنچ جاتا ہے اور لوگ وہاں دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ آپ یہاں کوئی چیز اپلوڈ کرتے ہیں، اس میں یہ فوراً امریکہ، لبنان، انڈونیشیا اور دنیا کے تمام گوشے میں وہ چیز پہنچ جاتی ہے۔ وہ دور نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے اللہ میری زبان میں وہ طاقت نہیں، وہ سکت نہیں کہ ہم اس آواز کو دنیا کے کونے تک پہنچائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اے ابراہیم آواز لگانا آپ تیرا کام ہے اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا میرا کام ہے۔ اس آواز ایسی تھی کہ اللہ رب العزت نے صرف دنیا کے کونے تک نہیں پہنچایا بلکہ قیامت کی صبح تک جو لوگ آئیں گے اور جس کے تقدیر میں خانہ کعبہ کا حج کرنا لکھا ہے انہوں نے بھی اس آواز کو سنا ہے، اور جو لوگ حج کیے ہیں وہ بھی، اور جو لوگ حج کرنے کے لیے جانے والے ہیں وہ بھی، اور قیامت کی صبح تک جو لوگ آئیں گے انہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو سنا ہے جس کو اللہ نے حج خانہ کعبہ کا حج کرنے کے تقدیر میں اس کو لکھ دیا ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا لوگ جوک در جوک خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے آنے لگے، اور کچھ عرصہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دین حنیف لے کر آئے تھے
लोगों ने उस दीन पर मलिया मेट कर दिया और लोग इस्लाम से कोसों दूर होने लगे। वो मक्का के सरजमीन जिसको हुदूद हरम कहा जाता था, वो मक्का की सरजमीन जिसके मुतालिक अल्लाह सुब्हानहु व तआला की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है, जहां काना दज्जाल दाखिल नहीं हो सकता है, उस हुदूद हरम के अंदर मुशरिकीन मक्का ने बुतों की पूजा शुरू कर दी और न जाने कैसे कैसे बुत को रख दिया। और जो ही इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन से लोग हटने लगे और जो ही आपकी दीन हनीफ से जब दूर होते गए, बुतों की पूजा खाने काबा में होने लगी और ऐसे ऐसे बुत, और उन लोगों ने आपस में यह मशवरा किया कि हम लोग खाने काबा का हज कैसे करें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका उन्होंने छोड़ दिया और अपने मन चाही उन्होंने तरीका अपनाया। क्या कि हम खाने काबा का हज करेंगे तो बरहना होकर करेंगे, नंगा होकर करेंगे। क्यों? ये कपड़ा जो हम पहने हुए हैं, इसी कपड़ा पहनकर हम एक दूसरे को धोखा देते हैं, गुनाह के काम करते हैं, शराब पीते हैं, न जाने कैसे कैसे मासियत का इर्तिकाब करते हैं। इसलिए हमें इसका जो कपड़ा पहनते हैं, ये कपड़ा हमें नहीं चाहिए, इस कपड़ा को हम खोल देंगे, उसके बाद हम खाने काबा का हज करेंगे। और उन लोगों ने क्या किया? कपड़ा को सिरे से निकाल दिया मुशरिकीन मक्का और नंगा होकर खाने काबा का हज करना शुरू किया। उसी दौरान में एक गिरोह लबनान या मुल्क शाम से खाने काबा के हज करने के लिए एक गिरोह, एक जमात आ रही थी, जिसमें आसबीन और नाइला, जिसके मुतालिक मौलाना सैफुर रहमान मुबारकपुरी की किताब अर्रहीकुल मख्तूम पढ़ सकते हैं कि आसबीन और नाइला ये मर्द और औरत थे। दोनों गिरोह मक्का मुकर्रमा के दरवाजे में जब दाखिल होने लगे, एक ऊंट की सवारी में नाइला है जो औरत है, खूबसूरत है, और आसबीन दूसरे गिरोह के ऊंट में सवार है। अब दोनों लड़के ने जब लड़की को देखा, नाइला को देखा, और नाइला ने जब लड़के को देखा, दोनों को पसंद आ गई। दोनों आपस में मोहब्बत करने लगे और जब खाने काबा में पहुंचे तो वो दोनों नंगा होकर, खाने काबा जिस तरह रिवाज पकड़ चुका था, लोग और लोग भी नंगा होकर खाने काबा का वो लोग तवाफ कर रहे थे। ये हस्बे रिवाज के मुताबिक ये दोनों भी नंगा होकर हज खाने काबा का तवाफ करने लगे। और यहाँ तक दोनों के अंदर ऐसी हुई कि दोनों ने बदकारी कर डाली और जिना तक हुदूद हरम के अंदर कर डाला, जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उन दोनों को, आसबीन और नाइला को, पत्थर बना दिया। और ये बुत सफ़ा और मरवा में मुशरिकीन मक्का ने नाइला का बुत सफ़ा में और आसबीन का बुत मरवा के अंदर रख दिया। और मुशरिकीन मक्का अब उस पत्थर की मूर्ति को भी पूजा शुरू कर दिया। इस तरह लोग दीन हनीफ से हट गए थे और न जाने उसके अलावा भी बहुत से बुत वगैरह थे जिसकी वो लोग पूजा पाठ में मशगूल थे। लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेअसत हुई। हज्जतुल वदा के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं और उन तमाम बुतों को एक के बाद दिगर तोड़ दिया। यहाँ तक आसबीन और नाइला को जो बुत था उसको भी तोड़ दिया और कहा जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल, हक़ आ गया, बातिल मिट गया। इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, और बातिल मिटने ही वाला था। अब बुतों की पूजा हुदूद हरम में नहीं की जाएगी और जो लोग मुशरिकीन है, जो लोग बुतों की पूजा करेंगे, ला यबक़ा मिन जज़ीरतुल अरब, वो जज़ीरे अरब के अंदर दाखिल नहीं हो सकते हैं, उसको बाहर कर दो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजस फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हाज़ा, बेशक मुशरिकीन नापाक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर आयत नाजिल की कि मुशरिकीन को या अल्लाह जज़ीरा अरब से बाहर निकाल दो, या तो फिर वो इस्लाम कबूल कर ले। और इन बुतों की गंदगियों से खाना काबा को पाक व साफ किया गया। फिर हज्जतुल वदा के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया, और वो खुतबा क्या था? मुस्लिम शरीफ के अंदर वो हदीस मौजूद है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल
खतबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन्नास क़द फ़ुरिज़ अलैकुमुल हज्ज फ़हज्जू फ़क़ाल रजुलन अकुल्ल आम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़सकत हत्ता क़ालहा सलासन क़ाल लौ नअम लवजबत नअम मस्ततअतुम क़ाल ज़रूनी फ़इन्नमा हलक मन कान क़ब्लकुम बिकसरत सुआलिहिम व इख्तिलाफिहिम अलल अंबिया फ़इज़ा अमरतुकुम बिशैइन मिन्हु फ़मस्ततअतुम फ़इज़ा नहैतुकुम अन्हु शैइन फ़दऊहु मिन्हु रवाहुल मुस्लिम किताबुल हज। इस हदीस को इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल हज के अंदर लाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ओ लोगो या अय्युहन्नास क़द फ़ुरिज़ अलैकुमुल हज्ज फ़हज्जू, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे ऊपर हज फ़र्ज़ किया है, लिहाजा तुम हज करो। और हज कैसे करना है? अब नंगा होकर हज नहीं करना है। हाँ, उन लोगों का ये अकीदा था, मुशरिकीन का अकीदा, कि हम गुनाह करते हैं तो लिहाजा वो लोग जिस कपड़े जो आम तौर पर कपड़ा पहने जाते हैं उस कपड़ा को वो उतार देते, तुम भी उतार दो, लेकिन तुम्हें नंगा नहीं होना है बल्कि एहराम का कपड़ा तुझे बांधना है। एहराम के कपड़ा बांधकर तुझे अब हज करना है। और हज कैसे करो? खुज़ू अन्नी मनासिककुम, हज का तरीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार कहते थे कि ओ लोगो, ओ मेरे साथियों, हज का तरीका तुम मुझसे सीख लो। क्यों? क्या मालूम कि फिर मुझसे तुम मुलाकात न कर पाओ, इसलिए हज का तरीका वो है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, उसी तरीके के मुताबिक हमें हज करना होगा। मुज़दलिफ़ा में कैसे रहना है और मिना में क्या करना है और अरफात के मैदान में क्या करना है, जो तमाम तरीके हज के अंदर, ये मसाइल हज के अंदर मौजूद हैं, तो उसी तरीके पर हमें हज बैतुल्लाह करना है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अय्युहन्नास क़द फ़ुरिज़ अलैकुमुल हज्ज फ़हज्जू, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे ऊपर हज को फ़र्ज़ किया है, लिहाजा हज करो। शमे नबी के परवाने में से एक शख्स उठते हैं और कहते हैं फ़क़ाल रजुलन अक़ल्ल आमी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हर साल हमारे ऊपर खाने काबा का हज फ़र्ज़ है? फ़सकत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। हत्ता क़ालहा सलासन, यहाँ तक कि उस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 मरतबा सवाल किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में कहते हैं कि लौ कुल्तु नअम लवजबत मस्ततअतुम, अगर मैं कह देता हाँ तो हर साल तुम्हारे ऊपर खाने काबा का हज फ़र्ज़ हो जाता, लमस्ततअतुम, जिसके तुम इस्तिताअत नहीं रख पाते और भीड़ हो जाती। आज देखो लोगों को हज सिर्फ ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ है, उसके अलावा आप हज करेंगे वो नवाफिल हज होगा, लेकिन एक ही मरतबा आप हज कर सकते हैं। अगर हर साल हज फ़र्ज होता तो फिर इतनी ज़्यादा इज़्तिहाम हो जाती, लोगों का भीड़ हो जाता, जिसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया क़ाल ज़रूनी फ़इन्नमा हलक मन कान क़ब्लकुम बिकसरति सुआलिहिम व इख्तिलाफिहिम अला अंबियाइहिम, कि ओ मेरे साथियों, जिस चीज़ के बारे में तुम सवाल करो और मैं खामोशी इख्तियार करूँ, बार बार उसी सवाल को पूछने की कोशिश न करो। क्यों? फ़इन्नमा हलक मन कान क़ब्लकुम बिकसरति सुआलिहिम व इख्तिलाफिहिम अला अंबियाइहिम, क्योंकि तुम में से पहले जो लोग हलाक व बर्बाद इसलिए कर दिए गए क्योंकि वो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कसरत से सवाल क्या करते थे और न जाने उठपटांग सवाल कर देते थे और इख्तिलाफ करते थे, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको हलाक व बर्बाद कर दिया। फ़इज़ा अमरतुकुम बिशैइन मिन्हु फ़मस्ततअतुम, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिस चीज़ के बारे में मैं तुझे हुक्म दूँ मस्ततअतुम, तुम अपने इस्तिताअत के मुताबिक तुम उस पर अमल करते रहो। फ़इज़ा नहैतुकुम अन्हु शैइन फंतहू मिन्हु, और जिस चीज़ के फदऊ मिन्हु, जिस चीज़ के बारे में मैं तुझे मना करूँ हत्तल इम्कान तुम उससे रुकने की कोशिश करो। ये हज मुस्लिम शरीफ की हदीस है, किताबुल हज के अंदर इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को लाया है। तो हज की इतनी ज़्यादा अहमियत और फजीलत है। अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे का वाक़या आपने सुना होगा।
जब मरज़ल मौत में अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु मुब्तला हुए, आंखें अश्कबार हैं, रो रहे हैं। जो सामने लोग जो बैठे हुए हैं अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु को कह रहे हैं कि अमर बिन आस क्यों रो रहे हैं, क्या मौत के डर से आप रो रहे हैं? कहा कि मौत के डर से नहीं। वो अमर बिन आस की आंखों में आंसू, जिसने बहरे ज़ुल्मात के सामने घोड़ा को रोकर सर को सजदे में रखा और कहा कि बारहला ये दाएं तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा लहरा रहा है, और दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी, पीछे भी, आगे समंदर है, और मुझे नहीं मालूम कि समंदर के पार भी तेरा कोई मखलूक है। तेरी किबरियाई की कसम, मैं इन घोड़ों को समंदर में डालता। ए अल्लाह, तू मेरे इन घोड़ों को जहाज बना दे, तब तक मैं चलता रहता जब तक कि जमीन का टुकड़ा बाकी न बचे, और वहां जाकर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम लहरा देता। वो अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु मरज़ल मौत में मुब्तला है और आंखों से आंसू जारी है। लोगों ने कहा, ए अमर बिन आस, आप तो वो है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु का सर्टिफिकेट नाजिल किया है, फिर भी आपकी आंखों में आंसू क्यों है? कहा, मैं मौत के डर से नहीं रो रहा हूं, मैं रो रहा हूं इसलिए कि मेरे जिंदगी में मेरे ऊपर 3 मरहले आए हैं। पहला मरहला कि मैं इस्लाम से पहले मैं शिर्क व बिदअत में मुब्तला था। कोई भी गुनाह ऐसा नहीं कि जिसको मैं इर्तिकाब न किया हूं, और जब मैं गुनाह करते करते मैं थक गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में हाजिर हुआ था। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। अमर बिन आस को देखे तो आप मुस्कुराने लगे। कहा, अमर बिन आस कैसे आना हुआ? कहा, अल्लाह के नबी उबसुत यमीनिक, आप अपने दाहिने हाथ को आगे कीजिए, मैं आपसे इस्लाम के नाम पर बैत करना चाहता हूं, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाहिने हाथ को आगे कर दिया। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को आगे किया, अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने हाथ को पीछे कर लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या अमर, ये क्या बात रही? आपने कहा कि हाथ आगे करो, मैंने हाथ आगे किया, लेकिन जब मैं हाथ आगे किया तो आपने अपने हाथ को पीछे खींच लिया, क्या बात है? कहा, अंतश्तरीता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे मैं शर्त लगाना चाहता हूँ। कहा कि कौन सी शर्त? कहा, अल्लाह के नबी, जानते हो मैं गुनाहगार आदमी हूँ, खताकार हूँ, कोई भी गुनाह ऐसा नहीं कि जो मुझसे छूटा हो। अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूँ तो क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अरे यही तो बात तो मैं कह रहा हूँ, अन्नल इस्लाम लियहदिम मा कान क़ब्ला व अन्नल हिजरत तहदिम मा कान क़ब्लहा व अन्नल हज्ज क़ब्लहु। और जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान अगर अदा करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाता। अन्नल इस्लाम लियहदिम मा कान क़ब्ला, इस्लाम कबूल करने से उसके माक़बल, जो उससे पहले उन्होंने गुनाह का इर्तिकाब किया हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। ऐसे हो जाता है जैसे कि माँ ने उसको अभी जना हो, अन गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है। व इन्नल हिजरत तहदिम मा कान क़ब्लहा, और जो हिजरत कर जाए, जिन्होंने मक्का मुकर्रमा को छोड़कर मदीना मुनव्वरा की हिजरत कर गए इस्लाम के खातिर, ईमान के खातिर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके गुनाहों को भी माफ़ फरमा देता है। और इसके अलावा भी जहाँ भी हिजरत कर जाए इस्लाम, ये अपने ईमान को बचाने के लिए, जैसे असहाब कहफ का वाक़या आता है। कुछ नौजवान थे जो बड़े मालदार घरानों से ताल्लुक़ रखा करते थे, लेकिन बादशाह ने उनको पकड़ा था और कहा कि ईमान को, इस्लाम को ख़त्म कर दो, इस्लाम से बाज आ जाओ और फिर ये मूर्तियों की पूजा करना शुरू कर दो। वो लोगों ने ईमान बचाने के लिए अपने घर को छोड़ा, अपनी जायदाद को छोड़ा, तमाम चीज़ों को छोड़ा
اور وہ لوگ غار میں جا کر پناہ لیے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس طرح ہوتا ہے جیسے کہ ماں نے اس کو ابھی جنا ہے۔ اور وَإِنَّ الْحَجَّ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور جو حج کرے اور کس طریقے پر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اس طریقے کے مطابق وہ حج کرے تو وہ بھی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ فرمایا من حج فلا یرفث ولا یفسق رجع یوم کا ولدتہ امہ، جو شخص حج کے دوران فسق فضول اور نازیبہ حرکات و سکنات سے بچتا رہے، لڑائی جھگڑا سے بچتا رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حج کرے، رجع یوم ولدتہ امہ، تو وہ جب اپنے وطن کو لوٹتا ہے تو ایسے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی وہ جنا ہو، ماں کے پیٹ سے ابھی وہ جنا ہو، یعنی گناہوں سے بالکل پاک اور مبرہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں تو حج کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور ایسا ہے جس کے بدلہ جنت کے علاوہ اور کوئی نہیں، یعنی وہ جنت میں جا کر رہے گا۔ حج کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر حج کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ قبیلہ بنو خثعم کی ایک عورت آئی اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ بوڑھے ہو چکے ہیں اور حج اس کے اوپر فرض ہو گیا، مال و دولت اتنی ہے لیکن وہ آ نہیں سکتے ہیں، کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجی، ہاں اس کی طرف سے فلیتعجل، جلدی سے حج کر لو، کہیں اس کی موت نہ آ جائے، اس لیے اس کی طرف سے تم حج کر لو۔ اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے تھے، اسی دوران ایک شخص یہ آواز لبیک تلبیہ جو پڑھ رہے تھے، اس تلبیہ میں یہ تھا لبیک شبرما، لبیک عن شبرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبیک، یہ شبرما کون ہے؟ کہا میرا رشتہ دار میں سے ہے یا میرے بھائی میں سے کوئی ہے۔ کہا تو نے اپنے طرف سے حج کیا؟ کہا کہ میں نے اپنی طرف سے ابھی تک حج نہیں کیا۔ تو کہا حج نفس کا، پہلے اپنے طرف سے حج کرو، وحج عن شبرما، اس کے بعد تم شبرما کی طرف سے تم حج کرنا۔ یعنی پتہ یہ چلا جو شخص پہلے اپنے طرف سے حج کر چکا ہو، اگر حج بدل کسی کی طرف سے کرنا چاہتے ہو تو وہ پہلے اپنی طرف سے حج کر چکا ہو، تب جا کر وہ کسی دوسرے کی طرف سے وہ حج کر سکتا ہے۔ تو حج کی اتنی زیادہ اہمیت و فضیلت ہے، لیکن ہاں حج کے لیے ہم مال اکٹھا کریں لیکن حلال کمائی کا ہو، حرام کمائی کا نہیں ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے کا مال گھسوٹ کر، ایک دوسرے کی زمین جائیداد کو ہم گھسوٹ کر مال اکٹھا کریں اور حج کریں، اللہ آپ معاف کیجئے، اللہ رب العزت آپ کے حج کو قبول نہیں کرے گا۔ جب حلال کمائی کو لے کر جب یہ احرام باندھتا ہے اور جب یہ ندا پکارتا ہے لبیک لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک، آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے لبیک و سعدیک، تیرا آنا مبارک ہو، تیرا حج قبول ہو۔ اور اگر حرام کمائی لے کر اگر وہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور جب وہ یہ تلبیہ پکارتا ہے لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک، جب وہ پکارتا ہے تو آواز دینے والا آواز دیتا ہے لبیک ولا سعدیک، یعنی تیرے حج، تیرا آنا مبارک نہیں، تیرے حج قبول نہیں۔ اور اسی طریقے ایک واقعہ ہے جو میں بیان کر کے میں ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعہ کو الجواظر الکبائر کے اندر نقل کیا ہے کہ ایک گروہ خانہ کعبہ میں حج کرنے کے لیے لوگ آئے اور حج کے جتنے بھی ارکان تھے تمام رکنوں کو پورا کیا، اور حج کرنے کے لیے طواف اضافہ و طواف وداع کرنے کے بعد جب لوٹ کر جانے لگے تو ایک شخص کی موت واقع ہو گئی۔ اب لوگوں کا اور یہ مسئلہ بھی ہے کہ حجاج کرام اگر حج کرنے کے لیے جائے اور ان کی موت ہو جائے تو اس کے لیے ایک قبرستان ہے، جس طرح ہم اپنے حجاج کرام جس طرح کو مدینہ منورہ میں جو جاتے ہیں وہاں قبرستان جنت البقیع بقیع غرقد ہے، اسی طرح جنات المعلا ہے، اس طرح ایک قبرستان ہے جہاں حجاج کرام جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اس کو وہاں دفن کیا جاتا ہے۔ تو ایک شخص کی موت ہو گئی، قبر کو کھودا گیا، مکہ مکرمہ میں
اور وہ قبرستان جس کی اہمیت و فضیلت بہت زیادہ ہے، اس قبرستان میں اس حج کرنے کے لیے جو گیا تھا اس کے لیے قبر کھودا گیا. تب جب کھودنے لگا قبر تو اس قبر سے سانپ نکلنے لگا. لوگوں نے کہا شاید کوئی اتفاق ہو. دوسری قبر کو کھودا گیا، اس قبر سے بھی سانپ نکلنا شروع ہو گیا، سانپ اور بچھو. تیسری قبر کو بھی کھودا گیا، اس قبر سے بھی سانپ، اژدہے اور بچھو نکلنا شروع ہو گیا. لوگوں نے قبر کو کھودنا بند کیا اور مسئلہ پوچھنے کے لیے مدینہ منورہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے. اس وقت بہت بڑے مفتی تھے، حبر الامہ تھے. لوگ سوال کرنے کے لیے گئے اور جب پورا معاملہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس پیش کیا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو اللہ نے اتنی فراست دی تھی علم کی کہ وہ فوراً جان گئے کہ یہ جو حاجی حج کرنے کے لیے آئے ہیں وہ آپسی لین دین اس کا صحیح نہیں ہوگا. یعنی وہ ایک دوسرے کا حق مار کر آئے ہوئے ہیں، مال و دولت کے لیے آئے ہیں، اس لیے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. اس نے کہا پوری روئے زمین میں قبر کھود لو، سارے قبر میں سانپ اور بچھو نکلے گا. ایسا کرو جو قبر میں سانپ بچھو ہے اسی میں اس کو ڈھکیل دو اور اوپر سے مٹی گرا دو. اسی طرح سے ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور اپنے وطن کو جب واپس لوٹے اس کے بیوی کو کہا کہ تمہارا شوہر انتقال کر گیا، اس کو مٹی دے دیا. لیکن معاملہ ایسا پیش آیا. کیا اس کے عمل کیا تھا؟ اس کی بیوی نے کہا کہ وہ نمازی تھا اور روزہ بھی رکھا کرتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، لیکن وہ تاجر تھا، لوگوں کو آپسی لین دین اس کا صحیح نہیں تھا، لوگوں سے بہت زیادہ مال لیتے تھے اور جب دیتے تھے تو کم دیتے تھے. یعنی لین دین کا معاملہ صحیح نہیں تھا اور مال کو خلط ملط کر کے جو خستہ مال ہوتا تھا اس کو اچھے مال میں ملا کر بیچ دیتے تھے. یہ معاملہ تھا. لوگوں نے کہا کہ یہی معاملہ ہے. اسی لیے میں بار بار تقریر جب کرتا ہوں تو کہتا ہوں کہ لوگوں آپس سے لین دین کا معاملہ سدھار لو، کیونکہ اگر لین دین کا معاملہ صحیح ہے، ہم آپ نماز پڑھ رہے ہیں 5 وقت کا اور زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، بہت سے نیک کام کر رہے ہیں، لیکن وہی شخص جب آپس سے لین دین کا معاملہ دیکھا جاتا ہے تو فوراً وہ زیرو نظر آتے ہیں. اس لیے ہمیں اس چیز کو بھی سدھارنا ہوگا، تب جا کر اللہ رب العزت ہمارے حج کو قبول فرمائے گا اور دیگر عبادات کو بھی قبول فرمائے گا. آؤ ہم اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی حج کرنے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ جو لوگ حج کر کے واپس آ گئے ہیں، اللہ ان کے اوپر تو برکت، ان کے اوپر ان کے خاندانوں کے اوپر تو برکت فرما. جیسا کہ حدیث ہے عظیم الحج والعمرۃ فانہما ینفیان الفقر والذنوب. جو شخص خانہ کعبہ کا حج کرتا ہے اور عمرہ کرتے رہتا ہے ہمیشہ اللہ ان کے اوپر سے غریبی کو دور کر دیتا ہے. آپ دیکھیں گے، آپ دوسری جگہ دیکھیں گے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حج کریں گے ہمارے مال و دولت میں اتنی کمی آ جائے گی، ہمارے بیٹے ہمارے گھر والے کیا کھائیں گے. لیکن اللہ رب العزت حج کرنے کے بعد جب آتا ہے 4 سال 5 سال ہوتے ہی اللہ رب العزت اس کو اس سے ڈبل سے ڈبل اس کو اور زیادہ دولت دیتا ہے. آپ بنارس اور مو وغیرہ چلے جائیے، آپ دکان دیکھیں گے، پوچھا جائے گا یہ مارکیٹ کس کا ہے، کہے گا فلانا حاجی صاحب کا ہے. یہ دکان کس کا ہے، فلانا حاجی صاحب کا ہے. یعنی حج کرنے کے بعد وہ غریب نہیں ہوتا ہے. کسی حاجی سے پوچھو کہ آپ خانہ کعبہ حج کرنے کے لیے گئے تھے، وہاں کا معاملہ کیسا تھا، وہ کہے گا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اور ایک مرتبہ اور جائیں. جو حج کر کے آئے ہیں اس کا بار بار دل کر رہا ہے کہ اور جائیں. اور جس کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے گھر جائیداد بنانے میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی ذہن و قلوب کو کھول دے اور حج بیت اللہ کی تمنا اور آرزو ان کے اندر پیدا کر دے. بار الہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں تو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. بار الہ ہم تمام لوگوں کو توحید پر قائم و دائم رکھ، قال اللہ و قال رسول کے اطاعت کرنے کی توفیق نہ فرما. اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اسلام کے اوپر خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنا بالآیات والذکر الحکیم.